کہیں گے تو انسان، لیکن فرق ہے اس میں، انسان میں اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس میں کہاں فرق آیا اور کس طرح فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ۔ دیکھنے میں تو سب انسان ہے، لیکن فرق اس کا کیسے آتا ہے؟ باطن سے آتا ہے۔ ظاہر میں تو بالکل ایک ہوگا، کچھ بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، کچھ ایک ہے، لیکن جو باطن ہے اس کا وہ اس سے مختلف ہو جائے گا دوسرے سے۔ باطن فرق پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر۔ ہو کیسے؟ وہ کیا چیز ہے، جو کیا چیز ہے جو باطن کو فرق پیدا کر دیتی ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ پر شہادت دینا۔ جو انسان شہادت دے دے کہ بس ہمارا رب تو ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شہادت دیتا ہے، اس پہ مان جاتا ہے، وہ انسان ان انسانوں سے مختلف ہو جاتا ہے جو رب کی شہادت نہیں دیتے۔ واضح فرق ہو گیا، جیسے ایک درخت دوسرے درخت سے، وہ انسان دوسرے مختلف ہو گیا باطنی اعتبار سے، اندر بدل گیا اس کا، یہ ایک ہو گیا، وہ بالکل ایک ہو گیا جس کو اللہ کو نہیں مانتا۔ ظاہری طور پر فرق محسوس ہو جاتا ہے ایسے انسانوں کا۔ ظاہر طور پر کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں کوالٹیز مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کو شہادت دیتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نہ ماننے والا جو ہے اللہ کی تخلیق کو خدا مان لیتا ہے، سبحان اللہ، اور جو مانتا ہے وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے اور تخلیق کو تخلیق مانتا ہے۔ جو نہ ماننے والا ہے کتنے انٹلیکچوئل اپنے آپ کو کہے، اونچا کہے، جو بہت عقل مند کہے، جو کچھ کہے، لیکن فرق کیا ہو گیا کہ وہ اس کی مخلوق کو خدا مان جاتا ہے، اور اس کی گردن جو ہے ہر ایک کے آگے جھک جاتی ہے، ہر چیز کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے، ہر جگہ اس کی گردن جھک جاتی ہے، ہر ایک کے آگے جھک جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کو رب مانتا ہے، جو شہادت پر قائم ہے، چاہے کتنے ہی کمزور درجے کا ہے، بہت ہی کمزور ہے، لیکن شہادت کہہ دی اس نے، اللہ کو مان لیا، تو اس کی صفت ہو جائے گی کہ وہ دنیا کے پہاڑ بھی آ جائیں، گردن اس کے اللہ کے آگے جھکے گی، سجدہ نہیں کرتا وہ کسی کو، بے شک کتنا کمزور ہو۔ اتنا واضح فرق ہو جاتا ہے اس کلمے کے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنی طاقت اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب جو کلمہ ہیں، دو انسان تھے نا، ایک تو وہ سارے انسان برابر جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مختلف ہو گئے سے جو کلمہ نہیں پڑھتے۔ اب جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی مختلف ہو جاتا ہے انسان۔ اس میں کیا دو گروہ بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جو اس کلمہ شہادت کی حفاظت کرتا ہے نفس اور شیطان سے، وہ اس سے مختلف ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ان میں واضح فرق آ جاتا ہے۔ جو حفاظت کرتا ہے کلمہ شہادت کی، جو اس نے پڑھا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ کس سے حفاظت کرتا ہے؟ جو دو دشمن ہمارے نفس اور شیطان سے، اس سے اس نے حفاظت کی، تو وہ اس سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے اس انسان کے کہ جو اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اس کا مقام مختلف ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے نزدیک بھی اس کا مقام بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے، اور یہ بھائیوں جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم جماعی اس لیے ہوئے ہیں، یہ ہم اپنا سبق دہرا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ یہ مجمع کا مطلب، یہ بیٹھنے کا مطلب ہمارا کوئی اور ہے ہی نہیں کہ بھائی اسی قسم کے کوئی فقہ کی مسائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے اسباق کو دہرا رہے ہیں، اپنے سبق کو دہرا رہے ہیں کہ بھائی جو ہم نے حاصل کی یہ چیز ہے، کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے، یا ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، دین کے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ بس اپنے آپ کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے۔ اللہ اس میں برکت ڈالے۔
یہ مقصد انسان کے لیے ہماری دنیا کے تفکرات، دنیا کی باتیں ہمیں یہ مہلت دیتی نہیں ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کے ہم اپنے بارے میں کچھ سوچ لیں کہ ہم دین کی حالت کیا ہے، دین کی پوزیشن کیا ہے، دین کی کس مراحل میں ہم کھڑے ہیں، اور کہاں کمزوری ہے اس کو ہم نے اپنے آپ کو اس کو کیسے صحیح کریں۔ دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس میں سے کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا وہ ہیں ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سے مختلف ہو گئے۔ اب دوسرا درجہ جو ہے، کیا ہم وہ ہیں کہ جو ہم کلمے کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیونکہ کلمے کی حفاظت کرنے والا نہ کرنے والا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو مقصد انسان کا اب یہ ہوا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اب یہ ہے کہ اس کلمے کی حفاظت کی جائے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بھائیو، اس چیز کا نام مجاہدہ ہے، اس کلمے کی حفاظت کرنے کا نام ہی مجاہدہ ہے۔ سب چیزیں اسی سے ملتی ہیں انسان، اگر رائٹ طریقے سے انسان اس پہ مجاہدہ کرے اور اس کی حفاظت کرے، اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ اپنے کلمے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں برنگ صحابہ، اس رنگ میں آپ اپنے کلمے کو مضبوط، جو کہ اللہ نے خود کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ ستارے ہیں، تمہیں ان کی روشنی میں چلنا ہے، ان جیسے ان کے آپ نے نقش قدم پر چل کر اپنے کلموں کو مضبوط کرنا ہے، پک جانا ہے۔ تو پھر اس کی نشانی جو ہوگی اس پر چلنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، مجاہدے کے لیے تمہیں ان دو چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ کیا وہ کثرت ذکر ہوگا اور صحبت اولیاء ہوگی، کسی اللہ والے کی صحبت ہوگی۔ کونوا مع صادقین، جب یہ دو چیزیں پکڑیں گے تو اس کے اثرات کس پر مرتب ہوں گے؟ یہاں تم محسوس کرو گے تمہارا قلب جو ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا کہ حرام پر وہ گھبرائے گا، حلال پر پرسکون ہوگا، اور متشابہ پہ وہ ڈگمگائے گا اور دھڑکے گا۔ حرام کو ترک کرنا آ جاتا ہے، حلال پہ چلنا آ جاتا ہے، متشابہ چیزوں کو چھوڑنا آ جاتا ہے۔ اس کا قلب اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس چیز پر، کس چیز کے ذریعے سے؟ ذکر اللہ اور صحبت اولیاء سے۔ یہ راستہ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ہے، یاد رکھیں۔ جو اس راستے پہ چل پڑا، مبارک اس آدمی کو الحمدللہ کہ اس نے سیدھے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ اب مزید محنت کی ضرورت ہے اس پہ، راستہ مل گیا اس کو، بالکل صحیح راستہ ہے یہ ذکر اللہ اور کسی اللہ والے کی صحبت کو اس نے اختیار کر لی ہے سچے دل کے ساتھ، اور تسلیم کر لیا اور چل پڑا ہے، تو گھبرانے کی بات ہی نہیں۔ اس نے قرآن کے مطابق سیدھے راستے کو حاصل کر لیا ہے، اور اس نے بالکل سیدھا راستہ حاصل کیا۔ اب اس کو چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کرے، کہ دشمن پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ یاد رکھیں، آپ نے راستہ اختیار تو کر لیا ہے، بالکل صحیح راستہ ہے جی۔ سارے اپنی بات کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اصل پیغام جو دینا چاہتا تھا میں کہ ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ذکر اللہ اور کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق اور دوستی بنانی، اصلاحی تعلق، جس نے تعلق کر کے مضبوط کر لیا اور اس پہ استقامت اختیار کر لی، ہلا نہیں۔ پھر کمزور ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یقین پختگی کے ساتھ اس راستے کو جم گیا اس پر اور محنت شروع کر دی، یہ سوچتے ہو کہ میرا دشمن جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے، وہ کسی وقت پھر مجھے حملہ کر سکتا ہے، تو مجھے ہر وقت چوکس رہ کے اس راستے پہ چلتے رہنا چاہیے، اس راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور جب آپ ہمارے اس کے قدم اٹھتے دیکھیں، بدلتے دیکھیں، تو فوراً سمجھ جائیں کہ میرا دشمن مجھے برباد کر رہا ہے، کیونکہ راستہ ہے یہی جس پہ چلنا ہے میں۔